بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربوں کے قبیلے دین اسلام کے ظہور کے وقت مختلف مذہب و ادیان کے پیروکار تھے۔ شام کی سرحد پر بسنے والے عرب بنی غسان جو سیاسی حیثیت سے رومی کیسریت کے زیر اثر تھے، دین عیسوی قبول کر چکے تھے۔ ایرانی سرحد پر بسنے والے قبائل نے بھی ظہور اسلام سے کچھ مدت پہلے مسیحی دین قبول کر لیا تھا۔ یمن اور جنوبی عرب کے بعض قبیلے حبشہ کے عیسائی حکمرانوں کے زیر اثر آ کر عیسائی بن چکے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے بعض مقامات پر یہودیوں نے بھی اپنی بستیاں آباد کر رکھی تھیں، جن میں سے مدینہ اور خیبر کے یہودی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یمن میں بھی یہودیوں کی ایک نو آبادی تھی جو حبشہ کے عیسائی حکمرانوں سے ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے۔ بعض قبیلے ایران کے مجوسیوں اور آتش پرستوں کا دین بھی اختیار کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود عربستان کی عام آبادی بت پرست تھی۔ بعض قدیم اقوام کی طرح عرب بھی پہلے وثن پرست یعنی پتھر کے ٹکڑوں کو پوجنے والے ہوا کرتے تھے، لیکن جب مصر اور بابل میں سنگ تراشی کے فن کو فروغ حاصل ہوا اور مندروں میں رکھنے کے لیے بت تراشے جانے لگے تو عرب قبائل میں بھی صنم پرستی کا رواج چل نکلا، اور اس بت کو عرب میں اتنا فروغ حاصل ہو گیا کہ ہر قبیلہ نے اپنا اپنا الگ بت بنا لیا، جسے قبیلے کا سرپرست، نگہبان اور حاجت روا سمجھا جاتا تھا۔ وثن پرستی اور صنم پرستی اگرچہ عربوں میں صدیوں سے رائج چلی آ رہی تھی، تاہم عرب قبیلے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھولے تھے، جنہوں نے 2000 سال قبل مسیح کے قریب گلدانیوں کے شہر اور میں بت پرستی کے خلاف آواز بلند کر کے ایک خدا بزرگ و برتر کی بندگی قبول کرنے کی تبلیغ شروع کی تھی، اور سرگرمیوں کے باعث اپنے کنبے اور قبیلے سمیت عراق کی سرزمین سے ہجرت کر کے کنعان اور فلسطین میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے معبد کعبہ کی چار دیواری حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کی تھی، لیکن ان کی اولاد نے صدیاں گزر جانے پر اس معبد کو بت کدہ بنا لیا۔ خانہ کعبہ کو عرب کے تمام قبائل بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا طواف کرنا اور اس میں رکھے ہوئے بتوں کو پوجنا، ان پر چڑھاوے چڑھانا اور ان کے لیے جانور ذبح کرنا اپنا اہم دینی فریضہ سمجھتے تھے۔ عرب کے بت پرست ہر سال مقررہ دنوں میں اس معبود کا طواف کرنے اور اپنی مانی ہوئی منتیں گزارنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ اس اجتماع کو حج کا نام دیا جاتا تھا۔ قریش کے سوا جو مکہ کے رہنے والے اور کعبہ کے متولی تھے، باقی تمام قبیلوں کے افراد خانہ کعبہ کا طواف پوری برہنگی کی حالت میں کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ گنگنا کر سیٹیاں بجاتے تھے۔ کعبہ کے سوا عرب کی سرزمین میں بت پرستوں کی یاترا کی اور کوئی جگہ نہ تھی۔ کعبہ کی اس حیثیت کا نتیجہ تھا کہ مکہ میں بسنے والے قریش قبیلہ کے افراد کو تمام عرب میں ایک ممتاز درجہ حاصل تھا۔ قریش صدیوں سے خانہ کعبہ کے متولی چلے آ رہے تھے۔ حج اور یاترا کے لیے آنے والے لوگوں کی خدمت و آسائش کا خیال رکھنا ان کا فرض منصبی بن چکا تھا۔
यात्रियों की खिदमत के फरीज़े कुरैश मक्का के मुख्तलिफ कुंबों ने आपस में बांट रखे थे। इन्हीं कुंबों में एक बना हाशिम का ख़ानदान था जिसे यात्रियों को खाना खिलाने और पानी पिलाने की खिदमत तफवीज़ की गई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ख़ानदान के एक मुमताज़ फ़र्द थे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ लाते रहें। शुक्रिया।